اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آیہ، یہ آیتن ہے اصل میں، جب ٹھہریں گے تو یہ تا ہا میں بدل جائے گی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، آیت نمبر 118۔ یہ ترجمہ ضیاء القرآن ہے، یہاں سے شروع ہے، اور سے واو، اور یہ کہتے ہیں وقالو، ویسے یہ اس کا ترجمہ ہے، مطلب یہ قالو کا مطلب ہوتا ہے یہ ماضی ہے، جمع مذکر غائب، یعنی انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا، لیکن یہ کہ کہا ہی نہیں تھا، صرف کہتے بھی ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں نا، اس لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ۔ ویسے یہ کہ اگر کہتے ہیں تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا یقولو، ٹھیک ہے، تو یہ یقولو جو ہے وہ حال اور مستقبل کا دونوں کا معنی دیتا ہے، قالو انہوں نے کہا تھا، تو بہرحال، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی جو آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، کل لہ قانتون، سب جو ہے نا فرما بردار ہیں، موجد ہے، بدیع ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ساری ایجادات اللہ کی ہیں، اور وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، بغیر کسی نمونے کے اس نے پیدا کیا، موجد ہے، ایجاد کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین، اس کا پہلے سے کوئی نقشہ نہیں تھا۔ اور جب ارادہ فرماتا ہے، اذا قضى امرا، کسی بھی امر کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کام کا، تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، وقال الذین لا یعلمون، کچھ بھی نہیں جانتے، بالکل بے علم ہیں، کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، افول، اتنی بڑی بات، لولا یکلمنا اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی بذات خود ان سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیات نشانیاں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سروپا فالتو بات، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یقین والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ظاہر، اللہ کی نشانیاں ظاہر اور واضح ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب ہم ترجمہ پڑھیں گے کس کا، یہ ہم پڑھیں گے کنز الایمان، آیت نمبر دیکھ لیجئے 115 ہے، اور 118 تک پڑھیں گے۔ اور بولے خدا نے، اللہ نے، لفظ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کیجئے، اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی، نعوذ باللہ، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے نا، کسی اور کی تو نہیں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں، یعنی گردن ڈالے ہیں، یہ اپنے ان کا ترجمہ ہے ہندی کے لحاظ سے، لیکن یہ سب اس کے یعنی حضور میں یعنی فرما بردار ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا، بدیع ہے نا، نیا پیدا کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کیا اس نے، کچھ بھی اس کا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، نئے سرے سے اس نے اس کی یعنی ایجاد کی ہے، نئے یعنی وہ بالکل یعنی اس کی یہ زبردست تخلیق ہے، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ اور جب کسی بات کا حکم فرمائے اللہ تعالیٰ تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جاہل یعنی وہی لا یعلمون بولے، یعنی جاہلوں نے کہا، لا علموں نے، بے پڑھوں نے، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے، تو ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات،
ان کے دل ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی ہیں یا کھول کر بیان کر دی ہیں یقین والوں کے لیے۔ یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، اور یہ آگے آیات کا ترجمہ آ گیا۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ مسجدوں سے روکنے کی بات ہوئی تھی نا، کہ وہ مسجدوں سے، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور اس کے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو، قرآن میں ہے، سورہ توبہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ، تو اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے ان کی باتوں کا، ان تمام باتوں کا اور اس بات کا رد فرمایا۔ فرمایا سبحانہ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ۔ اولاد کی حاجت محتاجگی کس کے لیے ہے؟ یہ تو بندوں کے لیے ہے نا، بندے محتاج ہوتے ہیں، ان کو اولاد کی حاجت ہوتی ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ مصروف رہنا، ان کے ساتھ اپنا یعنی مستقل طور پہ ایک کاروبار زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو خود وہ یعنی بڑے ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں، اولاد جوان ہو جائے، تو مطلب اولاد کا ہونا تو ایک خود محتاجگی کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ آسمان و زمین کا خود مالک ہے، مالک و مختار ہے، کسی کا عطا کردہ، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ تو کن کا بادشاہ ہے۔ اور اس میں تو سب آ جاتے ہیں، عزیز علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ عزیز میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، عزیر علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، اور فرشتے سب شامل ہیں اس میں۔ مالک اور مملوک باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہوتا ہے بیٹا تو باپ کا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے نا، مالک اور مملوک تو نہیں ہوتا۔ تو اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ بیٹا کبھی فرما بردار ہوتا ہے تو نافرمان بھی ہوتا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کو زمین پر ملیں گی، سرکشی کر دیتے ہیں بچے ماں باپ کے ساتھ۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یعنی آسمان اور زمین میں رہنے والے ہیں وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ انسانوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کسی کا سانس بھی نہیں اوپر نیچے ہوتا، سوچئے، صحت بھی نہیں ملتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو یہ سارا کچھ نظام، سورج ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر طلوع نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے ادھر نکل آتا ہے۔ چاند کو دیکھ لیجئے، زمین و آسمان سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ اولاد کا شبہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس تمام طرح کے جو عقائد فاسدہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمایا، ان کا رد فرمایا۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پنہائیوں میں جو چیز ہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ نوری ہو یا وہ خاکی ہو یا وہ ناری ہو یا وہ افلاکی ہو، سب کیا ہیں؟ بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی کیا ہے؟ مہر لگی ہوئی ہے۔ سب پہ مہریں کس کی لگی ہیں؟ مالک الملک کی لگی ہیں، اور ہر چیز بلا استثناء
اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہے۔ نیست سے ہست کرنے، عدم سے کیا ہے؟ محض، عدم محض، یعنی ہاں انسان کیا ہے؟ عدم محض سے وجود بخشنے، ٹھیک ہے، موجود کرنے، کہ کس کے اندر طاقت ہے؟ مالک الملک، اللہ کے اندر طاقت ہے۔ یہ بدیع ہے، بدیع۔ بدیع کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ مبدعن، یعنی آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے یا کسی نمونے کے پیدا کرنے والا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو نہ کوئی مادہ تھا، نہ نمونہ تھا، اور نہ بنانے کے کوئی آلات موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ایک لفظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ تمام لوگوں کے جو یعنی مختلف طرح کے خیالات ہیں، اللہ نے سب کی باتوں کا رد فرما دیا۔ اور ایک بات یہ کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا کیا ہوتا ہے؟ عکس ہوتا ہے، باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے ہر چیز کو نمونے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تو کن کہنے سے، اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اسے اولاد کی کیا محتاجگی ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اولاد بنائے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دھماکہ ہوا، دنیا پیدا ہو گئی اور یہ اور وہ، تو سب باتوں کا بہرحال قرآن رد کرتا ہے۔ ماننے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، نہیں ماننے والوں کے لیے تو کوئی ان کو منوا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہود اور پہلے کے لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مشرکین نے بھی اور اہل کتاب نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے طرح طرح کی باتیں گڑھیں، اپنے یعنی باطل جو ان کے عقائد تھے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس کو قوت بخشنے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اب تک یہ تو نہیں ہوا، یہ جھوٹ تو نہیں گڑھا گیا، اتنا بڑا ظلم تو نہیں ہوا کہ کوئی یہ جرت کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی بات کہتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب سارے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے۔ درود تاج جو پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ ہے، یہ ایک موجود ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ کے دیکھ لے، آخر میں آتا ہے نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ۔ بہرحال اس طرح کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس طرح کی یعنی شرکی عقائد سے بچائے۔ تو جو لوگ اللہ کے نور کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں، تو یہ بات جان لیں کہ جیسے کہ اولاد قرار دینے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا، ظلم بیان فرمایا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور کے حصے بکھرے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بہت بڑی جرت کرتے ہیں۔ دنیا میں تو وہ کہہ کے نکل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا بوجھ لے کر وہ اپنے اوپر جائیں گے، اور ان کا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ شرک کے ساتھ آپ دن رات لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شرک کرتے رہیں، تو آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اپنے اعمال کو بچانے کے لیے شرک سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اگر یعنی جو کافر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات اور واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی افسردہ ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ تو ان کی پرانی روش ہے، پرانا طریقہ ہے، یہ تو یعنی اول دن سے ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح سے حرکتیں کرتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو مطالبوں کا ان کے ذکر فرمایا کہ انہوں نے دو مطالبے کیے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے کلام کرے، ٹھیک ہے، یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یعنی اتنی بڑی جرت انہوں نے کی۔ تو پہلی بات تو یعنی توجہ کرنے کے لائق ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود کلام کرے۔ تو اسی لیے یہ ہے نا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی جواب دینا ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ان بات کا جواب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود کلام کرے، کہ اس لائق ہیں وہ، اس لائق والے انسان ہو تو صحیح کہ وہ اللہ کی بات سن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سماعت ہی نہیں دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکیں، تو ایسی بات یعنی اتنی فضول باتیں اور بس وہی ہٹ دھرمی اور ضد والی باتیں،
اور دوسری بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو کہ نشانی دکھا دے، اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں، اور پھر بھی تم کیا ہے، باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کل نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس نشانی کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ بولو۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، دیکھنے والی نگاہیں چاہیے۔ نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن وہ غور و فکر کرنے والا دل چاہیے۔ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ہاں وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے جلووں کی یعنی بھرمار ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز میں دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا انسان کی کوئی کوشش ہے؟ انسان کی کوئی کاوش ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے، کوئی بھی اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ کسان کا کام ہوتا ہے صرف ایک بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، اس سے پودا نکالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے، خود قرآن نے بیان فرمایا تمہارے اپنے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ عارف نفسک کا تعارف ربک، اپنے آپ کو تو پہچانو تو اپنے رب کو پہچان لو گے، اپنے آپ کو پہچان لو، تمہارے اپنے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، تم غور تو کرو۔ نشانی تم مانگ رہے ہو، ایک نشانی، نشانیاں بکھری پڑی ہیں، نشانیوں پہ ذرا غور و فکر تو کرو۔ بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا یعنی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مالک ہے، ہر چیز بتا رہی ہے، اعلان کر رہی، پکار کر کہہ رہی ہے ایک مالک ہے، ایک ہی مالک ہے، اور بس ایک ہی مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ مالک الملک ہے اور نہیں ہے کوئی مالک۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ ان کی سراسر خطا ہے، کیونکہ یہ محبوب اور محب وہ نہیں ہے جو ہم دنیاوی لحاظ سے شمار کرتے ہیں، یہ کچھ اور بات ہے، اس کو آپ یہاں سے نہیں ملے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کائنات میں غور و تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی یعنی محبت میں غلو مت کرو کہ اپنے ایمان کو ہی کھو بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ مختار کل ذات اللہ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، اور کبھی بھی نہیں فرمایا، کہیں بھی نہیں فرمایا، قرآن میں بھی نہیں فرمایا، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ایسی باتیں، ایسی تعویلات مت گڑھو جس سے ایمان کو ہی اپنے ضائع کر ڈالو، ایمان کو ہی برباد کر ڈالو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ تھوڑے دن کی زندگی کے لیے، جھوٹی واہوائی کے لیے حق کو مت چھپاؤ، حق کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔